بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام ذی العقد 148 ہجری میں 11ویں تاریخ تھی جب مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کے 8ویں وارث اور سلسلہ امامت کے 8ویں امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون، جن کے بارے میں ارشاد کہ سرور عالم نے خواب میں جناب حمیدہ خاتون کو نصیحت فرمائی تھی کہ نجمہ کا رشتہ میرے فرزند موسیٰ کاظم سے کرنا، اور خود ان کا بیان ہے کہ میں خواب میں اپنے شکم میں تسبیح اور تحلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی کہ وہ آوازیں کس طرح کی گریانی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ امام علیہ السلام کی جیسے ہی ولادت ہوئی تو آسمان کی طرف رخ کر کے زیر لب کچھ فقرات کہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے نہ سمجھ سکی، اور امام موسیٰ کاظم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند حجت خدا ہے اور ذات پروردگار کی توحید بیان کر رہا تھا۔ امام کاظم نے کان میں اذان و اقامت کہی، عقیقہ کا اہتمام کیا۔ جناب نجمہ کے اسماء گرامی مختلف حالات و روایات اور زبانوں کے طریقات مختلف ہے۔ سمانہ، ام البنین، سقر اور شقراء کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امام کا اسم گرامی علی ہے، کنیت ابو الحسن، اور القاب صابر، فاضل، رضی یہ ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر مشہور رضا ہے۔ اور آپ کا یہ جو رضا کا لقب ہے پیغمبر اسلام نے عطا فرمایا، اور بات ہے کہ جب دنیا نے آپ کی حکومت کو پسند کر لیا تو اس لقب کی شہرت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح یہ بات واضح ہوگی، خدا کا پسندیدہ بندہ کو ایک نہ ایک دن اہل دنیا کو پسند کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ علی مرتضیٰ کی شکل میں ہو یا علی رضا علیہ السلام کی شکل میں ہو۔ اب کے دور کے حکمرانوں میں وقت ولادت منصور دوانکی کی حکومت تھی، اور پھر مہدی عباسی کے نام سے ایک شخص تھا، پھر ہادی نام کا ایک شخص تھا، ہارون کی حکومت کا آغاز ہوا، اور اسی طرح مامون کی حکومت آئی، پھر اسی ظالم کے ذریعے سے ہی امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ باپ کی زندگی کی شروع ہونے والی رساکشی جو امام کاظم علیہ السلام کے لیے مشکل حالات تھے، ان کی شہادت جیسے ہی ہوئی تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے سب سے جو مشکل شخصیت ہے وہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ اور اس دور میں امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے امام رضا علیہ السلام مدینہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں وہاں سے مجبوراً لایا گیا خراسان کی طرف، جو کہ امام رضا علیہ السلام کو مامون نے اپنی حکومت کا ایک مرکز بنایا ہوا تھا وہاں پر۔ یاد رکھیے، غرض تاریخ کا یہ متضاد سلسلہ، یہ جو کبھی امام صلح کرتے ہیں، کبھی جنگ، کبھی خاموشی، تو وہ مسلسل حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس طرح کا ظالم حکمران ہوتا ہے، جس طرح وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن امام وہ ہوتے ہیں جو وحی الہی کے اس گھر میں پل رہے ہوتے ہیں، جس گھر کے اندر وحی الہی اترتی ہے، اور امام کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور امام کے حالات و جائزات دیکھتے ہوئے امام علیہ السلام کرتے ہیں۔ بہرحال امام کی طرز زندگی بڑی ہی سادہ تھی۔ فرماتے ہیں کبھی تو ان کلامی نہیں کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کی بات کو کاٹتے دیکھا۔ ہر شخص آپ ان کی حاجت روائی کرتے تھے، کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، کسی کے سامنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، نوکروں غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، راتوں کو کم سوتے، اکثر راتوں میں شب بیداری فرماتا۔ ہر مہینے میں پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانی بدھ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کھانے کے وقت اگر کوئی شخص تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتا تھا تو منع فرماتے کہ رزق خدا کا احترام ضروری ہے، کھانے کے وقت قیام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے خادم یاسر نامی ایک شخص ہے کہ ہم لوگ میوہ کھاتے وقت اچھا حصہ کھاتے تھے اور ایک حصہ پھینک دیتے، لیکن آپ نے تنبیہ کی رزق خدا کو ضائع مت کرو، جو ضرورت سے زیادہ اسے فقراء و مساکین کے حوالے کر دو۔ عطریات، خوشبو کا بڑا شوق رکھتے تھے،
فرماتے ہیں سجدہ پروردگار آپ کا شعار تھا، جس کا سلسلہ نماز صبح کے بعد سے ظہر تک بھی قائم رہ جاتا تھا، کہ اتنی عبادت کرتے تھے۔ اپنے شیعوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ تمام اعمال ہر روز و شام کے وقت تمہارے امام کے سامنے پیش کیے جاتے، تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں، لہذا تم اپنے گناہوں سے ان کا دل مت دکھایا کرو، ایسے بن جاؤ کہ جیسے ان کے شیعوں کو ہونا چاہیے۔ طب الرضا فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں امام کی طرف سے ہیں۔ آج بھی ایک زندہ کرامت ہے کہ جب امام علیہ السلام کی ذریعہ اقدس پر لوگ جاتے ہیں مشہد خراسان، تو وہاں بہت ساروں کو شفا ملتی ہے۔ بالاخص جب امام کی ولادت کا دن ہو تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ادھر گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے وطن میں ہوتے ہیں، لیکن امام کو جب امام سے توسل کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو انہیں شفا مل جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں جن کو شفا ملتی ہے، لیکن الظاہر ایک شخص ہوتا ہے، ایک بچہ، ایک جوان، ایک بوڑھا، عورت یا مرد، جس کو شفا ظاہری طور پر ملتی ہے۔ چل نہیں سکتا تھا، پاؤں سے معذور ہوا، چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھیں نہیں تھیں تو آنکھیں مل گئی۔ زبان کا گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس کو زبان مل گئی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو مومنین گئے ہیں زیارات پہ، وہ جانتے ہیں، اور وہاں پر یہ مشہور ہوتا ہے واقعات کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور حتماً یہاں پر کسی نہ کسی کو شفا ملے گی۔ طب الرضا میں یعنی امام علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں جو ان کی طب کے حوالے سے ہیں، کہ فرماتے ماں کے دودھ سے بہتر بچے کی کوئی غذا نہیں، انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، شہد میں شفا ہے، فرمایا گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے، گوشت کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے، مرض دور ہوتا ہے، فرمایا 40 دن گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقدار ہوتی ہے، اس کو اتنے کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے۔ عزاداری امام رضا علیہ السلام اور باقی ائمہ نے بھی امام حسین کی شہادت کو زندہ رکھا، اور مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر امام نے عزاداری کروائی۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی اپنے دور حیات میں عزاداری کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ کے دربار میں ابو علی دئبل بن علی بن رضین خزائی نامی ایک شاعر ہے، وہ آپ کے دور میں مرو آیا، یعنی جہاں پر خراسان ہے۔ تو آیا دیبل نے قصیدہ پیش کرنے کی خواہش نہیں، امام نے فرش بچھوا دیا، پس پردہ خواتین کو طلب کر لیا گیا، درمیان میں کائنات لگ گئی۔ اس کے بعد دیبل سے قصیدہ سنانے کی فرمائش کی، دیبل نے پورا قصیدہ سنا دیا۔ آپ نے ایک شعر کے اضافے کی خواہش فرمائی، اس پر خود اپنی شہادت کا ذکر فرمایا اور قبر کی طرف اشارہ فرمایا۔ دیبل نے عرض کی مولا یہ کس کا ذکر ہے؟ فرمایا میری شہادت اور میری قبر کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آغاز محرم کے ساتھ ہی سوگواری کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے اگر کسی بات پر بھی رونا ہے تو میرے جد حسین پر رونا، انہیں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ ان تمام الفاظ کلمات سے امت اسلامیہ کو ان حالات کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے جن کے پیش نظر یہ عظیم واقعہ پیش آیا تھا۔ واضح ہے کہ اس وقت کے بعد امام نے دیبل کو 100 اشرفی کا انعام فرمایا، جس پر حضرت کا اسم لکھا ہوا تھا۔ خدمت اہل بیت کا مطلب مفت کام کرنا نہیں ہے، خدمت کرنا امت کا کام ہے، انعام دینا اہل بیت کی ذمہ داری۔ دیبل نے معذرت کی کہ میں یہ قصیدہ درباری عنوان سے نہیں لکھا بلکہ اخلاص محبت کی بنا پر لکھا ہے۔ امام نے اس کو فرمایا کہ یہ اجر میری طرف سے ہے لیکن اللہ کی طرف سے الگ ہوگا۔ دیبل نے ایک جبہ مطالبہ کیا جو آپ نے عنایت فرمایا۔ شہادت امام علیہ السلام کی 23 ذی العقد 203 ہجری کو مامون نے زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا، اور یہ بدبخت انسان وہ تھا مامون جو جانتا تھا کہ امام وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے میرے لیے حالات خراب کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے امام کو زہر ملے آئے، امام گھر میں تشریف لے آئے، اور ابا سلط جو ان کا خاص خادم تھا اسے فرمایا کہ ابھی بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا آنے والا ہے مدینہ سے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ کا کہ امام کو امام ہی غسل دیتا ہے، ان کا جنازہ پڑھتا ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں میں دروازے کے قریب بیٹھا تو اتنے میں مجھے قدموں کی آہٹ محسوس، دیکھا کہ امام کے پہلو میں کم سن فرزند موجود،
پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے کہاں سے آئے؟ دروازہ تو بند ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں ان کا فرزند محمد ابن علی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، مجھے خدا نے مدینے سے یہاں پہنچائے، اسی نے اندر تک پہنچا دیا۔ ہمارے لیے فاصلے در و دیوار حائل نہیں ہوتے۔ ہم اہل بیت میں جب کوئی دنیا سے رخصت ہو تو اس کا وارث اس کے پاس رہتا ہے، اس سے تمام امانتیں اپنی تحویل میں لے لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ شہزادے نے غسل و کفن دے کر نماز ادا کر کے جنازہ تیار کیا تو اب اعلان کر دو۔ چنانچہ اعلان ہو گیا۔ حکومت نے مظالم کی پردہ پوشی کے لیے سرکاری طور پر سوگ کا اعلان کر دیا۔